حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا جو شخص کسی گھاٹی میں گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ یہاں دو باتیں بتائی گئی، ایک شخص کے اللہ کے ہاں افضل ہونے کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ایسے سوال کیوں نہیں کرتے، ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے، صحابہ کرام ایسا کیوں سوچتے تھے؟ تو نقطہ نظر کا فرق ہے، دنیا کے بارے میں سوچ کا فرق ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ کس طرح اٹریکٹیو بن سکتے ہیں، ان کے سامنے کس طرح دل لبھانے والی کون کون سی حرکات کر سکتے ہیں، دنیا میں کس طرح مشہور اور پاپولر ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح پاپولر ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس طرح خوبصورت ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس طرح پیارا ہو سکتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے سوال اس قسم کے تھے۔ اب دیکھیں کہ ہم جب کوئی رسالہ یا میگزین یا اخبار پڑھتے ہیں تو عموماً خواتین کون سے حصے زیادہ پسند کرتی ہیں جس میں اس قسم کے ٹائٹلز ہوں کہ اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیے اور جادو گفتگو کس طرح کی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی باتیں کہ جس سے انسان کی ظاہری شخصیت کے پہلو جو ہیں وہ زیادہ دوسروں کے دل میں کھپ جانے والے ہوں، اور روح اور اندر کا حسن جو ہے اس کی طرف توجہ کی جو بات ہوتی ہے وہ ہمیں بور کرتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کیا پوچھتے تھے، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہم ظاہر میں کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں، ان کو بیوٹی پارلرز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے اندر کا حسن اتنا زبردست تھا کہ جو ان کے چہروں کی رونق ہوتا تھا، ان کی گفتگو کی گرمی کا سبب ہوتا تھا، اور وہ جو دلوں کے سکون اور اطمینان کا سبب ہوتا تھا، جو ان کے اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ تو ان کا سوال ذرا دیکھیے، ایم ناس افضل یا رسول اللہ، سب سے اچھا کون ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل کون ہے؟ اور ان سے ان کی مراد کیا تھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مؤمن، ایمان والا، مجاہد، کوشش کرنے والا، کس کے ساتھ؟ بنفسہ ہی، اپنے نفس کے ساتھ، ومالہ ہی، اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی اپنی جان بھی لگائے، اپنا مال بھی لگائے۔ بعض اوقات مال لگانا آسان ہوتا ہے لیکن جان لگانا مشکل ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا جان ہی کے بارے میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھو کہ ہائے میں اگر یہ کام کروں گی تو لوگ مجھے یہ باتیں بنائیں گے اور مجھ سے ایسی طرح پیش آئیں گے تو ڈسہارٹ ہوں گا، میں ڈپریسڈ ہوں گا، تو بہتر ہے کہ میں اس کام میں آگے ہی نہ بڑھوں کہ مجھے کسی کی کچھ سننی ہی نہ پڑے۔ یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں سے گھل مل کے رہتا ہے لیکن ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو بالکل گوشہ نشینی کر لیتا ہے۔ تو اچھا کیا ہے کہ آپ نفس کے ساتھ جہاد کریں، اور نفس کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو ایک انسان سیلف کنٹرول سیکھے کہ اپنے جذبات پہ خود قابو پانا سیکھے، اور اس میں کیا یہ نہیں کہ جب دل چاہے کھانے کو تو سب کچھ چھوڑ کے کھانا شروع کر دے، جب دل چاہے سونے کو تو سب چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو ہم تو سونے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ کیا کرے کہ اپنے ان خواہشات کو جو واقعی انسان کی ایک فطری خواہش ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا جانے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہو، لوگوں کے ساتھ جب تعلقات ہوں تو اس میں انسان اذیتیں برداشت کرنا سیکھے، یعنی دوسروں کو اپنی اذیت سے بچائے، لیکن جب دوسرے کی طرف سے کوئی اذیت آئے تو اس اذیت پر صبر کرنا سیکھے، اس کو جوابی طور پر حملہ کرنا نہ سیکھے۔ تو یہ کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، اور پھر یہ نفس کے ساتھ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اپنے آپ کو گھلائے، اور اپنے جان اور اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی سے اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلے اور اس کے دین کی خدمت کرے، اور اپنے مال کو بھی اس میں لگائے۔ عموماً انسان ایک کام کر کے سمجھتا ہے کہ وہ دوسرا ہو گیا، بس میں نے یہ کر دیا بہت ہو گیا یہ، لیکن اعلیٰ درجے کے مجاہد کون ہے؟ جو جان بھی لگائے، جو جسم بھی لگائے، اور جو مال بھی لگائیں۔ قال ثم من، کہا کہ اچھا پھر نمبر 2 دوسرا کون، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، سیکنڈ کون ہے؟ اب دیکھیں کہ جب کوئی امتحان ہوتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے سب سے اچھا کس نے کیا، نمبر 1 کون آیا،
اور پھر انسان جب جان لیتے ہیں کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہی ان کی نیکیوں یا نیک لوگوں کے یا نیکی کے معیار کو پرکھنے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. کہا کہ اچھا اس کے بعد اور کون, اور پوچھتے اس لیے تھے کہ بھلا ہم اس میں ہیں یا نہیں, یا اگر ہم ہونا چاہیں تو ہمیں پھر کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل معتزل فی شعب, ایسا شخص جو ایک گھاٹی میں الگ بیٹھا ہے, من الشعاب, گھاٹیوں میں سے, یعبد ربہ, وہاں وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. اب یہاں پر پھر ہماری وہ جو انتہا پسند نظر ہے کہ یا ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے, نہیں, سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فرائض کا ادا کرنا ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہ میں فرض نماز کسی گھاٹی میں جا کے پڑھتا ہوں تنہائی میں یا گھر میں, تو وہ نیکی نہیں ہوگی, وہ تو اس کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا, وہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہی پڑے گا, یعنی نیت اس کی دکھاوے کی نہیں, لیکن وہ سب کے سامنے کر رہا ہے. اور جو نفل نماز ہے وہ اس کو کیا کرنا ہوگا, تنہائی میں پڑھنا ہوگا, الگ ہو کے, لوگوں کو بتائے بغیر. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی ایسی کر بیٹھے, چین نہیں آتا جب تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی کو بتا نہ بیٹھے. تو اس سے چاہتے دراصل ہم کیا ہیں, یعنی ایک نفسیاتی اثر ہوتا نا ہمارا, یعنی ہمارا نفس سیٹسفائی نہیں ہوتا. حالانکہ نفلی صدقات یا خیرات یا اس طرح کی چیزیں جتنی چھپا کر کی جائیں اتنی ہی زیادہ افضل ہے. اور زکوٰۃ یا جو فرائض ہیں ان کو جتنا بھی دکھا کر دیا جائے, جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو وہ بھی کتنا اچھا ہے, یعنی اس میں بھی برائی کوئی نہیں, ظاہر کرنے میں برائی نہیں ہے. اصل برائی اس نیت کی خرابی میں ہے, وہ کھوکھلا پن ہے, وہ بے صبرا پن ہے, وہ جلد بازی ہے کہ جس کے صلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا کیا ہو تو بھی ہماری تعریف زیادہ ہو. جیسے وہ قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, وہ چاہتے یہ ہے کہ ان باتوں پہ بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی ہی نہیں, جو ان کی کوشش ہی نہیں, وہ بھی ان کو کریڈٹ مل جائے اس کا. تو یہاں پر جس گوشہ نشینی کی ذکر کیا جا رہا ہے جس ریفرنس میں, اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ فتنے کے زمانے میں جب لوگوں میں فساد ہو رہا ہو اور جھگڑے ہو رہے ہوں تو بندے کو ایک طرف ہو جانا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر انسان اپنا دین ایمان گنوا بیٹھے. اور دوسرا کب الگ ہو, جب اس نے خاص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کوئی کام کرنا ہو جس میں وہ کسی کو بھی شریک نہ کرنا چاہتا ہو. جیسے وہ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے نا, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو, امید رکھتا ہو, اسے کیا کرنا چاہیے, فلیعمل عملا صالحا, نیک کام کرنے چاہیے, ولا یشرک بعبادت ربہ, اور اپنے رب کی عبادت میں نہ شریک کرے, احدا, کسی کو بھی, نہ بچوں کو, نہ شوہر کو, نہ رشتہ داروں کو, نہ دوستوں کو, کوئی بھی اس میں شیئر نہ کرے. یہ میرا کام صرف میرے رب کے لیے, خالصتاً اس کے لیے, اس سے میں اس کی جزا چاہتا ہوں. اور اسی کے بارے میں پھر یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, جو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا. وفی روایت یتق اللہ ویدع الناس من شرہ, متفق علیہ. اور ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی جب ایک اور دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا کون ہے, اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد اچھا کون ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھتے ہیں, اس کی زبان یا ہاتھ یا کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی. ہمارے ہاں تو دوسروں کو اذیت دے کر یا ستا کر یا تکلیف دے کر انجوائے کیا جاتا ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے, اس کے آگے ٹانگ کر دیں گے, گر جائے, وہ گر پڑے تو سارے ہنس پڑے, تو کہے جی ہم تو انجوائے کریں, تو مذاق کر رہے تھے. ہمارا مذاق کیا ہے, دوسروں کو اذیت دینا. حالانکہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے شر سے بھی دوسرے کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرے کی عزت کا اتنا ہی خیال رکھا جائے جتنا انسان خود اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے, یا اپنی عزت نفس یا انا پہ حرف نہیں آنے دیتا, اسی طرح دوسروں کے معاملے میں بھی اس کا رویہ ہونا چاہیے.